बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्टुडे प्रोग्राम सगर मां या तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, गैस जे इशू ते असां तमामु घणो ॻाल्हायो आहे, इंडस्ट्रियलिस्ट खे घुरायोसीं, हुन खां पोइ जेका असांजी हायर अथॉरिटीज़ आहिनि, इन सां जेके रिलेटेड डिपार्टमेंट सभिनि खे घुरायोसीं। पर जेकर असां हिन गैस खे कुझु पोर्शन्स में डिवाइड करणु चाहियूं, ॾिसणु चाहियूं त हिन कंज़म्पशन केरु केरु थो करे, त असांजे साम्हूं सभ खां पहिरियां आम यूज़र्स अचनि था, जेके आम कंज़्यूमर्स आहिनि गैस जा, घरेलू सार्फिन। उन खां पोइ असां वटि CNG स्टेशन ओनर्स अचनि था, जेके उन्हनि घरेलू सार्फिन जी गाॾियुनि खे CNG फराहम कनि था। नंबर 3 ते फर्टिलाइज़र सेक्टर आहे, जंहिंखे तमामु घणी गैस फराहम कई वञे थी। नंबर 4 ते KEC असां नंबर 4 ॾेई सघूं था। उनजी वजह इहा आहे त KEC हिन वक़्तु कंज़म्पशन तमामु घणी वठी करे दो, की उन्हनि वटि फर्नेस ऑयल जो ऑप्शन बि अवेलेबल आहे, पर उन बावजूद बि हू गैस ते तमामु घणो कमु कनि था। उन खां पोइ सनतूं आहिनि असांजूं, जिन खे हफ़्ते में हिकु दफ़ो लोड मैनेजमेंट करण लाइ चयो वियो आहे, त इहे कुझु 4 डिफाइंड सेक्टर्स आहिनि या 4 डिफाइंड कैटेगरीज़ आहिनि। उन खां अलावा 5 कैटेगरी थी सघे थी, जंहिंजे अंदरि असांजी गैस जी कंज़म्पशन तमामु घणी थिए थी। सिंध मां दो के इहा बि असांखे ख़बर आहे त 71% जे लॻभॻि प्रोडक्शन थिए थी, ऐं कंज़म्पशन सिर्फ़ु असांजी 32 खां 36% आहे। इन्हनि शयुनि खे साम्हूं रखंदे करे असां कंज़्यूमर्स जे हवाले सां, कंज़्यूमर्स खे साम्हूं रखंदे करे अॼोको प्रोग्राम रखियो आहे। ऐं पंहिंजो प्रोग्राम में असां दावत बि कंज़्यूमर्स जे हवाले सां अगेन कोकब इक़बाल साहब खे ॾिनी आहे, जेके चेयरमैन आहिनि कंज़्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जा। प्लस में उन सां गॾोगॾु असां स्टूडियो में जॉइन कया असांखे M इसाक अब्बासी साहब, जेके एयरपोर्ट फैसिलिटेशन ते कंज़्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान सां रिलेटेड हूंदा आहिनि। पर अॼु असां मेन जेको प्रॉब्लम आहे गैस जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। थैंक यू कोकब साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए अगेन। थैंक यू इसाक साहब, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, कि आप हमेशा शॉर्ट पीरियड पे आप आ जाते हैं हमारे पास। थैंक यू। सबसे पहले आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगा कोकब साहब, कि इस वक्त जो मुनाज़र आपके सामने है, CNG की लोड शेडिंग, लोड मैनेजमेंट की जाती है, और अनशेड्यूल्ड, मैं उनको अनशेड्यूल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें 1 दिन या 2 दिन पहले पता चलता है कि उसकी लोड मैनेजमेंट की जा रही है आम कंज्यूमर्स के लिए, सार्फिन के लिए। आपका वास्ता सबसे है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो भी कंज्यूमर्स हैं, चाहे KEC के वो हो, उनके हायर अथॉरिटीज़ हो, उनसे भी आपका वास्ता है, आम घरेलू सार्फिन वो भी आपके सामने रहते हैं, प्लस में हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी गैस प्रोवाइड की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन रखता है इस वक्त इस बहरान के अंदर? ज़ुहैब, असल में ये जो बहरानी कैफियत से जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, कभी गैस का बहरान, कभी बिजली का बहरान, कभी आटे का बहरान, यानी हर एक बहरान खत्म होता है, उसके बाद कोई एक के बाद दीगरे कोई ना कोई बहरान कैफियत से हम लोग गुजर रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि इसके तनाजुर में हमें ये देखना चाहिए कि आखिर ये बहरानी कैफियत पैदा क्यों होती है। चाहे वो आटे का बहरान हो, तो क्या उस वक्त गंदम की कराप इतनी थी, क्या अब जो CNG का बहरान चल रहा है, तो इसके पीछे जो है क्या हिकमत अमली है, बैकग्राउंड है, और इसकी हिकमत अमली क्यों नहीं तैयार की जाती, बर वक्त कोई इकदाम क्यों नहीं किए जाते जो ये बहरानी कैफियत होती है। और इसकी वजह से सार्फिन को, चाहे वो इंडस्ट्रियल सार्फिन हो, चाहे कमर्शियल सार्फिन हो, चाहे वो हमारे होम के सार्फिन हो, उनके लिए जो है वो एक बड़ा अजाब से वो झेल रहे होते हैं। सही। एक आदमी क्या वो ड्यूटी पे जाए, वो फिर ये इन तमाम चीजों को लुक आफ्टर करे, वो अपना पैसा कमाए घर के लिए। आपको पता है क्या हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं, पूरा टैक्स भी भरे, उसके बाद इतने सारे प्रॉब्लम, तमाम टैक्सेस भी देने, फिर वह एक जो अपना एक जिंदगी का मेयार है उसको वो भी बरकरार रखता है। उसके साथ अब तो लोगों का जो है वो चूल्हा जलना भी एक बड़ा अजाब बन गया है, कि लोग ये कहते हैं कि पहले चूल्हे जलाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती थी, यानी उनको कमाई करनी पड़ती थी, अब चूल्हा जलाने के लिए वो गैस का इंतजार करना पड़ता है। तो ये एक बहरानी कैफियत से जिस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, बल्कि अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं इत्तेबार से वैसे तो घर में ही रोटी पकती है, मगर ये कि वाइफ ने कहा कि कुछ मेहमान आए हैं तो आप एक जो तंदूर से रोटी लेते आ जाए। यही सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो रही है। रास्ते में मैंने जो एक मुझे पता है कि अच्छा तंदूर है, उसकी कोई मुख्तलिफ इलाके में होते हैं, तो मुझे मालूम है कि ये इसका रोटी बेहतर होती है, इसका आटा सही होता है, ये बेहतर बनाता है। तो मैं वहां रुका और रुक के उसको जब मैं उतरा तो मैंने कहा भाई रोटी का नसाब, वो गैस ही नहीं आ रही, मजदूर बैठा हुआ है, पे गैस आ रही है ना, जो है वो बाहर गैस आ रही है। तो ये एक जो सिलसिला है मैं समझता हूँ। फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि कहीं और जाके देखूं, तो दूसरे उसी से एक मोहल्ले का इलाका था, वहां पे वो गैस आ रही थी, वहां पे तंदूर चल रहा था। उसकी वजह से क्या है कि एक का तंदूर जिसका कारोबारी हालात वो खराब है, दूसरे का तंदूर चल रहा है, एक का चूल्हा जल रहा है, एक का चूल्हा बंद है,
تو یہ ایک جو سسٹم ہمارے یہاں یہ پیدا کیا گیا، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو یہ موجود الزام ٹھہراتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں دیکھیں وفاقی سطح پر ایک پلاننگ ڈپارٹمنٹ یا پلاننگ کمیشن آف پاکستان، یہ اس کا کام ہوتا ہے. پچھلے سال سے ہمیں ایکٹیو بھی نظر آ رہی ہے، تھوڑی بہت ایکٹیو ہے. اس سے پہلے وہ کبھی ایکٹیو بھی ایسے نہیں رہا ہے ڈپارٹمنٹ. مگر اب جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ تھی کہ جب سی این جی لگائی جا رہی تھی، میں نے اپنی گاڑی میں جب پہلی سلنڈر لگایا، اور یہ کوئی 7-8 سال پہلے کی نہیں، 10-15 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت یہ 80 روپے میں سی این جی سلنڈر یہ بڑھ جاتا تھا. اور بڑی مشکل سے لوگوں کو اس طرف راغب کیا گیا. بڑے جو اس نے ایک پمپ تھا لسبیلا پہ، اس نے کہا بینر لگائے ہوئے تھے سستی گیس ہے فلانا ہے. پھر اس کی ایک باقاعدہ حکومتی سطح پہ کمپین شروع کی کہ جناب لوگ گیس لگائے، ہمارے پاس 500 سال کا کوٹا ہے، اتنی گیس ہے کہ ہم 500 سال تک اس کو کھپا نہیں سکیں گے. مگر دیکھتے ہی دیکھتے جب لوگوں نے اس میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی، ایک سی این جی جو ایک اچھی گاڑی میں ٹویوٹا میں یا اور ہونڈا میں سی این جی کٹ لگتی ہے، اس کی قیمت میں آپ کو بتاؤں وہ کم از کم 40 سے 58 ہزار روپے کی وہ سی این جی ہے. کٹ لگتی ہے سلنڈر سمیت، اور اس کی فٹنگ ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے، پھر اس کو لگانا ہے. اس وقت لوگوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آگے چل کے ہمارے ساتھ ایسے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ سی این جی جب وہ بچاتا ہے، اور پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہماری نیبر کنٹری میں بھی ہے کہ وہ 50% جو ہے وہ اس کا یہ رکھا گیا جاتا ہے کہ پیٹرول سے، جب پیٹرول اگر سپوز 100 روپے کا ہے تو وہ گیس جو ہے 50 روپے کی ہوگی، تاکہ لوگوں کو فرق معلوم ہو. اور اس کے لیے یہ حکمت عملی طے کی گئی کہ جناب یہ گرین فیول ہے، اس کو گرین فیول کا نام دیا گیا کہ پولوشن کو کریٹ نہیں کرتا. اگر آپ ڈیزل یا پیٹرول کی گاڑی استعمال کرتے ہیں تو یہ انوائرمنٹ وہ اس میں ہوتی ہے، اور اس کو انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہوگا. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پھر سی این جی رکشا، اس کو لوگوں نے پروموٹ کیا، اور پھر اسی طرح ہزاروں نہیں لاکھوں گاڑیوں میں اس وقت کوئی 33-35 لاکھ گاڑیوں میں وہ سی این جی کٹیں لگی ہوئی ہیں، جو کہ ہماری کاروں کی میں بات کر رہا ہوں، جو ایک عام اس کی یعنی پبلک ٹرانسپورٹ سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ڈیزل کی گاڑیوں نے، جو حالانکہ کرایہ ٹرانسپورٹر جو ہے جب بھی ادم مچتا تھا کہ ڈیزل میں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، آج بھی کرایہ ڈیزل کا لے رہے ہیں، آج وہ بھی کرایہ جو ہے ڈیزل کا لے رہے ہیں، اور استعمال جو ہے سی این جی کا کر رہے ہیں، سی این جی پہ کرتے رہے. انہوں نے بھی کو غضب کیا، اور اس کے ساتھ جو حکومت نے جو محکمے تھے وہ آنکھ بند کیے بیٹھے رہے. آہستہ آہستہ تمام کراچی سے شروع ہوا اور کراچی سے پشاور تک وہ تمام پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ لگ گیا. اب بات کیا تھی کہ حکومت کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے تھا کہ بھائی ایک طرف تو آپ صارفین سے جو ہے وہ پیسنجر سے آپ جو کرایہ چارج کرتے ہو وہ ڈیزل کے مطابق کرتے ہو اور گیس آپ کنورٹ کر رہے ہو. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے وہ غیر معیاری سلنڈر استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ حادثات ہوئے کے بعد دیکھ رہے لاتعداد حادثات ہوئے. تقریباً 67 لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس حادثات میں جاں بحق ہوئے, جو بڑا افسوسناک ہمارا ہے کہ جس کو حکومت نے حالانکہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو حکومت فوری طور پہ اعلان کرتی ہے کہ جی اس کو ہم نے 5 لاکھ روپے دینے ہیں, زخمی کو 2 لاکھ روپے دینے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو کہ ان پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے تھے کسی قسم کی امداد کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا, بلکہ کسی یعنی سی این جی اسٹیشن آنر ایسوسیشن نے, سی این جی ڈیلرز ایسوسیشن نے, کسی نے بھی جا کے ان کی ذمہ داری کرنے کی یا ان کی باز رسی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. کوئی بھی ایشو ہو تو وہ تو خاموش رہتے ہیں. اچھا میں انڈسٹریز کی طرف بھی آؤں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے پبلک اوپینین بھی معلوم کیا جائے. صاحب آپ بھی تو لوگوں سے ملتے ہوں گے اور لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے ان کا ریسپانس کیا ہے, سی این جی یا گیس ہو یا اس کے علاوہ جو جس طرح کوکب بھائی نے بات کی کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کے ساتھ بھی پرابلمس ہے. آپ اگر لوگوں سے ملتے تو لوگ آپ سے کس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں زہیب صاحب میں آپ کو جنرلی پوچھنا چاہوں گا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں سی این جی ایک ضرورت بن گئی ہے اس ٹائم اس قوم کی, صحیح, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو اشتہارات ٹی وی پہ دیے گئے تھے وہ یہ دیے گئے تھے کہ پالیوشن کو ختم کیا جائے, لوگ اپنی سی این جی وغیرہ فٹ کروائیں, اور لوگوں نے پھر اس میں انویسٹمنٹ بھی کی, صحیح, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں آیا. لیکن اس میں 500 سال کی بات کی جا رہی تھی. لیکن جب کسی نے کہا ہے نا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, جب لوگوں نے انویسٹمنٹ اربوں روپے کی کر دی تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ پیچھے سے ہٹ گئے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کنزیومر کا کیا قصور ہے؟ کنزیومر کو آپ نے
کیوں اختیارات دیے اور کیوں الاؤ کیا. ابھی ہم ایک نجی چینل پر ایک پروگرام میں اور کوکب بھائی کر رہے تھے پچھلے ویک, اس چینل کے اوپر بھی ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹر موجود تھے. ان ٹرانسپورٹروں نے جو یونین کے ان کے ریپرزینٹ ہیں انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا. ارشاد بخاری صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی انہوں نے یہ بات, پٹیل پاڑے میں وہ پروگرام تھا, اس میں لائیو پروگرام گیا, اس میں انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا کہ جی ہمیں الاؤ کیوں کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک کار والا ہے جس کا ایک سلنڈر ہے وہ قطار میں کھڑا ہوا ہے, اور جس کے 6 سلنڈر لگے ہوئے, 3 اوپر اور 3 نیچے, وہ جا رہا ہے. تو قانون کیوں سویا ہوا تھا, قانون کیوں خاموش تھا؟ پالیسیز کا فقدان, جو پالیسی کا فقدان تھا اس وقت, پالیسی کا فقدان ہے. ہمارے یہاں وہ ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ کہاں تھے, وہ سیفٹی کے رول کہاں تھے؟ ہمارے یہاں سیفٹی کے رول پر بات نہیں کی جاتی. کوئی جب یہ تمام ٹرانسپورٹ گاڑیاں پاس بھی ہوتی ہیں, ان کے پاس پاس ہونے کا لائسنس بھی ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہ سب سلسلہ جو ہے وہ بالکل ویسے ہی چل رہا ہے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ آپ یہ سب سے بڑی بات دیکھیں کہ اس کے اندر جو جہاں بھاگ ہونے والا شخص ہے وہ ایک 15 روپے اور 20 روپے کی سکت رکھنے والا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی سیلری بھی جو ہوگی وہ 5,000 اور 6,000 اور 10,000 کے درمیان ہوگی. تو اس میں غریب ہی مر رہا ہے اور غریب ہی اس میں صرف کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس کے اوپر بڑی گاڑیوں پہ فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے, اور اس کو جب سیفٹی کے لیے گاڑیاں ظاہر ہے سال میں ایک مرتبہ جاتی ہیں تو اس کو باقاعدہ طور پر ان کے پرماننٹوں کو الاؤ نہ کیا جائے. اچھا, اس پہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, وہ میں آپ سے ہی پوچھوں گا, لیکن کوکب صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کنزیومرز ایسوسیشن آف پاکستان اس وقت جو ہے اس حوالے سے کوئی اگر انہوں نے کوئی عمل کیا ہو یا آپ نے کوئی جو ہے وہ پلاننگ کی ہو اس حوالے سے تو مجھے بتائیے. دیکھیں, ہم نے تو حکومت کو اس طرف متوجہ کیا. ہم نے لاتعداد میٹنگ جو ہے سی این جی ڈیلرز ایسوسیشن, سی این جی آنرز ایسوسیشن کے ساتھ کیا رہا ہوگا وہ تو مجھے بھی پتا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے کاروبار کو بچانے کے, آپ تو ہر آدمی اپنے کاروبار کو بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. کوئی بھی آدمی صارف سے مخلص نہیں نظر آتا. انہوں نے بھی جیسے, اب میں آپ کو بتاؤں, لاتعداد آپ نے اگر گزشتہ 1 سال یا 1.5 سال کے اخبار اٹھا کے آپ دیکھیں تو کبھی یہ نیوز آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ پنجاب میں لاتعداد سی این جی اسٹیشن پہ جو ہے گیس چوری کی جاتی رہی. اسی طرح ہمارے یہاں ہم نے کبھی اویئرنیس یا جو سی این جی کی یا گیس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو 2 گیس کمپنیاں جو ہمارے یہاں ہیں, جیسے ایس ایس جی سی ہے, پھر این ایس جی سی ہے, تو اس کو جو ہے وہاں پہ وہ اویئرنیس پروگرام دینے چاہیے تھے کہ ہمیں کنزمپشن دیکھیں. اب یہ آج سردیوں کا وہ ہے, گیس ہیٹرز استعمال ہو رہا ہے. صحیح, پورے ملک میں سردی کی لہر آئی ہوئی ہے. شدید سردی میں لوگ جو ہے علاقوں میں جہاں پہ گیس موجود ہوتی ہے وہ ہیٹر استعمال کرتے ہیں, اور گیس ہیٹر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے اس کو جو ہے ہمیں جو یہاں پہ انرکون ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جب انہوں نے وہ اس کو ایک سولر پہ گیس ہیٹر بن گئے ہیں, ہمارے یہاں تو لوگوں کو اس طرف ترغیبات دینی چاہیے تھی. ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت سارے ہمارے پاس, تو اس سے ہزاروں کیوبک فیٹ جو ہے وہ گیس بچتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گیس کو بچانے کی کیا رکھتے ہیں. اسی طرح ایک صاحب میرے پاس آئے دفتر میں, کہنا ہے کوکو صاحب میرا گیس کا بل بہت آ رہا ہے. میں نے کہا آپ کا گھر کتنا بڑا ہے؟ کہنا میرا 2000 گز پہ گھر ہے. تو میں نے کہا بھائی 2000 گز میں کم از کم 5-10 آدمی تو رہتے ہوں گے. کہنا نہیں, بچے تو چلے گئے امریکہ اور میں اور میری بیوی ہے, بس ہم لوگ کیا پکاتے ہیں. جو کنٹینیو کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, شارٹ بریک جو ٹائم تھا ڈسکشن جاری رکھنا کوکب اقبال ایم ایس کا بھائی صاحب کر رہے جو